السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ تمام ہی کا اس درس میں خیر مقدم ہے۔ ہماری گفتگو جو چل رہی ہے اذان کی فضیلت کے متعلق بیان کیا جا چکا ہے کہ اذان کی کیا فضیلت ہے، اور پھر اس کے بعد طہارت کی فضیلت اور پھر وضو کے مسائل دوبارہ شروع کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اوقات نماز بیان کریں گے، وضو اور غسل کا تیمم کا بیان دوبارہ آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے اوقات، پھر نماز کے متعلق تفصیلات بیان کی جا رہی ہے۔ تو دوبارہ وضو اور غسل کے متعلق ہم بیان کریں گے، حالانکہ پیچھے یہ سارے مسائل کا بیان ہو چکا ہے۔ ریپیٹ کرنے کے بجائے، دوبارہ اس کو بیان کرنے کے بجائے آگے کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ تو آج کا جو سبق ہمارا ہے، طہارت میں دو قسمیں ہیں۔ طہارت کی پاکی لینے کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت صغرا اور ایک طہارت کبرا، یعنی وضو ہے اور دوسرا غسل ہے۔ اس کو آسانی سے یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹی سی طہارت سے مراد وضو ہوتا ہے اور بڑی طہارت سے مراد غسل ہوتا ہے۔ اب وضو کس کو کہتے ہیں، وضو کے مسائل، وضو کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ وضو حدث اصغر یعنی چھوٹی سی جو نجاست لاحق ہو جائے، یعنی استنجا کو گئے، آپ پیشاب کے لیے گئے وغیرہ، تو منہ ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنے کا نام وضو ہے۔ وضو منہ ہاتھ پاؤں دھونے اور سر کا مسح کرنے کا نام وضو ہے۔ اب وضو کے فرائض کیا ہے وغیرہ ساری چیزیں پیچھے بیان کی جا چکی ہے۔ اب وضو کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ وضو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار فضیلتیں وضو کے متعلق بیان فرمائے ہیں۔ جو کوئی پورے آداب اور رعایت اور اچھی طرح سے جو وضو کرتا ہے، اس کے بعد کلمہ شہادت یعنی دوم کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے وضو کے بعد، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر مزید حضور فرماتے ہیں دیگر احادیث میں، یعنی دوسرے اور احادیث میں جو وضو کے فضیلت کے متعلق آئی ہے کہ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب ہاتھ آپ دھو رہے ہیں تو ہاتھ سے جو گناہ ہوئے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کی آپ تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اور کولیوں سمیت دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے گئے، تو اس سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو کے کرنے کی وجہ سے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ وضو قیامت کے دن جو اعضاء جو پارٹس کو ہم دھوتے ہیں وہ قیامت کے دن چمکدار اور روشن ہوں گے۔ اور اتنی کثیر مجمع میں یعنی حشر کے میدان میں سارے لوگ ہوں گے،
اس میں میں وضو کے آثار کی وجہ سے میری امت کو پہچان لوں گا۔ تو با وضو رہنے والا شخص ہو یا عورت ہو شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے ہم اہتمام کریں کہ ہمیشہ با وضو رہیں، اور جو با وضو حالت میں دنیا سے پردہ فرماتا ہے تو اس کو اللہ شہادت کی موت دیتا ہے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ تو ہاں ناظرین کرام، یہ وضو کی فضیلت گزشتہ بھی ہم نے بیان کیا ہے، دوبارہ پھر یہاں پر صاحب کتاب نے دوبارہ نقل فرمایا ہے۔ پھر وضو کے صفات کہ کبھی وضو فرض ہو جاتا ہے تو کبھی واجب ہوتا ہے، تو کبھی سنت ہے تو کبھی وضو کا بنانا مستحب ہوتا ہے۔ وضو کے صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ فرض کب ہے؟ جب نماز کے لیے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل ہو یا واجب ہو یا سنت ہو یا نماز جنازہ ہو یا سجدہ تلاوت ہو یا قرآن شریف کو چھونا ہو، تو ان تمام صورتوں میں وضو کا ہونا ضروری ہے، ورنہ توہین سمجھی جائے گی، عبادت کا مذاق بنانے کی سزا ہوگی۔ تو بلا وضو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، یا فرض نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، سجدہ تلاوت ہو، سجدہ شکر ہو، یا قرآن مجید کو چھونا ہو، تو بغیر وضو کے نہ چھوئیں۔ ان تمام صورتوں کے لیے، ان تمام چیزوں کے لیے وضو فرض ہے۔ واجب کب ہے؟ کعبہ مکرمہ کا جو طواف کریں گے آپ، تو طواف کے لیے بھی وضو کرنا واجب ضروری ہے۔ فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے، وہ طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، فرض نہیں ہے بلکہ واجب اور ضروری ہے۔ سنت کب ہے؟ غسل کرنا، تو آپ پانی نہانے سے پہلے کیا ہے وضو کر لیں گے تو یہ سنت ہے۔ مستحب کب ہے؟ اذان اور اقامت کے لیے، خطبہ پڑھتے وقت، دین کی کتابیں چھوتے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ کی، کیا حضور کے دیار کی زیارت کے وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد، یا حیض و نفاس والی عورتیں ہر نماز کے وقت کیا کریں گی؟ وضو نیا کریں گی۔ غسل کی حاجت والے کو کھانے پینے کے لیے اور جماع سے قبل اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد بھی مخصوص اعضاء کو چھو لینے پر، کسی عورت کے جسم کو چھونے پر، جھوٹ اور غیبت کے کرنے پر، کہا لگانے پر، سوتے وقت، سو کر اٹھنے کے بعد، ہر نماز کے لیے اگر وضو یعنی پانی موجود ہو تو ہم کیا کریں؟ مستحب ہے کہ نیا وضو کرے۔ وضو کے صحیح ہونے کی شرائط اور کنڈیشنز بیان کر رہے ہیں۔ تمام اعضاء پر پانی کا پہنچ جانا، کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی اور خشک نہ رہ جائے، اگر رہ جائے گی بال برابر بھی تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو ہی نہیں ہوگا تو پھر ہماری عبادت رہ جائے گی اور قابل قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا، جسم پر ایسی چیز کا ہونا جس کی وجہ سے جسم تک پانی نہ پہنچ سکے، جیسے کلر ہے، پینٹس ہے، خواتین جو لگاتی ہے، تو اس سے کیا ہے پانی جسم تک، جلد تک، اسکن تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ شرط لگائی گئی کہ ایسی چیزیں جو رکاوٹ بننے والی ہو اس کو پہلے دور کرے، پھر اس کے بعد وضو کرے۔ جن حالتوں میں وضو جاتا رہتا ہے یا جو چیزیں وضو کو توڑتی ہے ان کا حالت وضو میں نہ ہونا، بشرطے کہ وہ شخص معذور نہ ہو، یعنی کسی کو ضعیف ہے، شکایت ہے، کیا پیشاب کے خطرات کے جاری رہنے کے، تو ویسا معذور شخص کو پھر کیا ہے اجازت ہے وہ وضو
جیسا بھی ہو کرے گا اور نماز ادا کرے گا۔ پھر وضو کا مسنون اور مستحب طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ وضو کا مستحب طریقہ یہی ہے کہ پہلے کسی مٹی کے برتن میں پانی لے کر اونچے مقام پر قبلہ رو بیٹھے، وضو کی نیت کر کے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھیں، اور دانے چلو میں پانی لے کر دونوں ہاتھ پاؤں تک 3 دفعہ دھوئے، پھر بائیں ہتھیلی میں پانی لے کر 3 دفعہ کلی کرے، پھر داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر 3 دفعہ کلی کریں۔ کلی اس طرح کر کے پانی حلق تک پہنچ جائے بشرطے کہ روزے دار نہ ہو۔ کلی کرتے وقت مسواک کرے، اگر مسواک نہ ہو تو کلمے کی انگلی ہی سے دانت کو مل لے، یہ بھی مستحب و مسنون طریقہ ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی پہنچا کر لیفٹ بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرے اور ہر دفعہ ناک چھڑکتا جائے، پھر 3 ہی دفعہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر تمام منہ لمبائی میں شروع پیشانی سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اس طرح دھوئے کہ کوئی جگہ بال برابر بھی خشک یعنی سوکھی نہ رہنے پائے۔ اگر داڑھی ہو تو داڑھی کا خلال بھی کرے، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ انگلیوں کی طرف سے کونیوں تک دھوئے، پہلے سیدھا بعد بایاں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کرتا جائے، پھر دونوں ہاتھ پانی سے تر کر کے تمام سر، کانوں، گردن کا مسح ایک دفعہ کرے، پھر دونوں ہاتھ ٹخنوں سمیت 3 دفعہ مل کر دھوئیں، پہلے دایاں پھر بایاں، لیکن دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ مل کر دھوئیں، پہلے دایاں پھر بایاں، یعنی پہلے سیدھا بعد میں بایاں، لیکن دونوں پاؤں بائیں یعنی لیفٹ ہاتھ سے ہی دھوئے اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کرے۔ بس وضو ہو چکا ہے ختم۔ وضو کے ساتھ ہی آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت کا پڑھنا مسنون و مستحب ہے، اور ابھی ہم نے حدیث ذکر کیا ہے کہ کلمہ شہادت جو کوئی وضو کے بعد پڑھتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور یہ دعائیں بھی احادیث میں مروی ہے یعنی منقول ہے، نقل کی گئی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھیں۔ نیز سورہ قدر پڑھ لے۔ اثناء وضو میں بھی ہر عضو کو دھوتے وقت خاص دعائیں اور درود شریف پڑھتا جائے۔ وضو کی خاص دعائیں مستحبات وضو کے بیان میں درج ہے۔ وضو کے وقت اس بات کا لحاظ رہے کہ ہر عضو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے سے پہلے یعنی اس کے سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو یعنی پارٹ دھونے لگ جائیں۔ نیز اعضائے وضو پر اگر کوئی ایسی چیز ہو اس کی وجہ سے پانی جسم تک نہ پہنچ سکے، مثلا موم یا چربی یا انگلی میں تنگ انگوٹھی وغیرہ، تو اس کو پہلے دور کرے، انگوٹھی وغیرہ کو حرکت دے کر اندرونی سطح جسم پر پانی پہنچائے، یعنی اندر تک پانی پہنچائے جلد تک، ورنہ پھر وضو نہیں ہوگا۔ وضو کا طریقہ جو بیان کیا گیا ہے ناظرین، فرض، سنت، مستحب سب امور اس کے اندر بیان ہو گئے۔ اب ہر ایک کو جدا جدا بیان کیا جا رہا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ معلوم ہو سکے کہ وضو میں کیا کیا چیزیں فرض ہے جن کے چھوڑنے سے وضو نہیں ہوتا، اور کون سی چیزیں سنت ہے جن کے ترک کرنے سے، جن کے چھوڑنے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر نقص یعنی کمی رہ جاتی ہے اور گناہ لوٹ کر آتا ہے،
اور کون سی چیزیں مستحب ہے جن کے ترک سے کچھ گناہ نہیں لیکن کرنے میں ثواب اور وضو کی پوری تکمیل ہے۔ تو وضو کے فرائض احناف کے نزدیک صرف 4 فرض ہے۔ تمام منہ کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا یعنی وہ سر کا پاؤں سر کا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پیر ٹکنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو میں احناف کے نزدیک فرائض میں سے ہے، اور شوافی کے نزدیک 6 فرض ہے۔ اس میں ان کے پاس ایک نیت کا اضافہ بھی ہے اور ترتیب کا بھی ان کے پاس فرض قرار دی گئی ہے، ترتیب بھی فرض قرار دی گئی۔ تو یہ 4 چیزیں آپ وضو کے متعلق ذہن میں رکھیں۔ وضو کے مستحبات بھی آپ کو بیان کیے جا چکے ہیں، وضو کی سنتیں بھی بیان کی جا چکی ہیں، وضو کے مکروہات بھی پیچھے آ چکی ہے۔ امپورٹنس ہم لے رہے ہیں وضو کے توڑنے والی چیزیں ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم اس کو لے لیں گے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ کیا کیا ہے آپ کے سامنے ناظرین پیش کیا جا رہا ہے کہ استنجا یعنی واش روم کو جانا پیشاب کی غرض سے یا بول اور براز کے لیے، اور کسی چیز کا نکلنا، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم سے خون یا پیپ کا نکل کر اپنے مقام سے بہنا، یہ چیز بھی کیا کرتی ہے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر کے قے کا ہونا، اس میں صفرا یا کھانا یا پانی جمع ہوا خون نکلے تو اس سے بھی منہ بھر کے قے کے ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نواقض وضو میں سے ہے۔ نمبر 4، منہ یا ناک سے تھوک یا رینس کے ساتھ اتنا خون نکلنا کہ خون غالب یا برابر رہے، خون نکلنا کہ خون غالب یا برابر رہے تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی چیز کے سہارے سے ایک کروٹ یا ایک کمر پر ٹیک لگا کر یا چت یا پیٹ کے بل سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بے ہوشی خواہ کسی مرض سے ہو یا کسی صدمے کی وجہ سے ہو، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جنون، کسی کو پاگل پن طاری ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مستی یعنی کسی نشیلی چیز کے استعمال سے نشہ کا پیدا ہو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بالغ آدمی کا رکوع و سجود والی نماز میں کھلکھلا کر یعنی زور سے ہنسنا، جسے قہقہا کہتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مباشرت فاحشہ یعنی 2 بالغ آدمیوں کی شرمگاہوں کا شہوت سے مل جانا، اس طرح میں کے درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد عورت کا ایک دوسرے سے ملنا، دیکھنا یا چھو لینے سے بھی بشرطے کہ کیا کچھ نہ نکلے مزی وغیرہ وضو نہ ٹوٹے گا۔ مرد اور عورت کے برہنہ ہونے یا باہم ایک دوسرے کی شرم کو دیکھ لینے یا چھونے سے بشرطے کہ کچھ نہ نکلے وضو نہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح عورت کے کیا ہے دودھ کے ٹپکنے یا نچوڑنے یا کسی لڑکے کے چوسنے سے، ڈکار کے آنے سے، اگرچہ بودار ہو، کان یا ناک وغیرہ سے کسی پاک چیز کے نکلنے سے، نماز میں اتنا خفیف ہنسنے سے جس کو پاس کا آدمی بازو والا سن نہ سکے، زخم سے کیڑا یا گوشت کا ٹکڑا گر پڑنے سے، وضو کے بعد سر منڈوانے یا ناخن کٹوانے یا زخم کے اوپر کی مردہ کھال نوچ ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وضو کے نواقض کہلاتے ہیں، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد
मकरूह तहरीमी यानी काबे मुकर्रमा का बगैर वजू के तवाफ करना, क्या मकरूह तहरीमी है। कुरान शरीफ का छूना बगैर किसी जुज़दान में हो या किसी ऐसे कपड़े में लपेटा हुआ हो जो उसके साथ चस्पा ना हो। कुरान शरीफ का पढ़ना या पढ़ाना देखकर काजुबानी कुरान शरीफ का नाबालिग बच्चों को देना या छुआना वगैरह, ये भी क्या है, दुरुस्त नहीं है। कुरान शरीफ का छूना अगर जुज़दान में हो या कपड़े से हो तो दुरुस्त है, वरना फिर नहीं है। जुबानी कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। क्या कोई अगर नाबालिग बच्चा छू ले तो भी कोई हरज नहीं है। उसके बाद गुस्ल के मुताल्लिक़ बयान कर रहे हैं। गुस्ल की तारीफ पीछे भी हम इसका बयान हो चुका है, लेकिन मुख्तसर से अंदाज में जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि बार बार यही चीजें रिपीट ना हो, बल्कि नए मालूमात और नई चीजें हमारे पास आए। गुस्ल के माने पानी नहाने के हैं। इसको हदस अकबर कहा जाता है। हदस अकबर से पाक होने यानी सर से पैर तक तमाम जिस्म की ज़ाहिरी सतह धोने का नाम, तमाम जिस्म पर पानी बहाने और उसको धोने का नाम गुस्ल है, जिसका धोना बगैर किसी तकलीफ के मुमकिन हो। अब गुस्ल के सिफात भी है, कब गुस्ल फर्ज होता है, कब गुस्ल वाजिब होता है और कब गुस्ल सुन्नत और मुस्तहब है, वो चीजें आपके सामने जिक्र की जाएंगी। गुस्ल फर्ज होता है शहवत से, क्या शहवत से मनी के निकलने पर, एहतलाम हो जाने के बाद और सोहबत करने के बाद यानी औरत के करीब आने पर, हैज के मौकूफ होने के बाद गुस्ल फर्ज हो जाता है। निफास मौकूफ होने के बाद, ये ख़वातीन के मसाइल है। इन उमूर की तौज़ी और तफसीली मसाइल मुजिबात गुस्ल के उन्वान से आगे फिर मजीद बयान हो रहे हैं। अब गुस्ल फर्ज किफाया कब है? फर्ज किफाया मुसलमान मय्यत का नहलाना जिंदा मुसलमानों पर फर्ज किफाया है। वाजिब गुस्ल कब होता है? उस काफिर पर जो जरूरत है गुस्ल की हालत में मुसलमान हुआ हो, उस काफिर पर जो जरूरत गुस्ल की हालत में मुसलमान हुआ हो, तो इसी सूरत में गुस्ल करते हुए वह मुसलमान हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले, तो ऐसे शख्स पर भी गुस्ल देना वाजिब है, जरूरी है। सुन्नत गुस्ल कब कब है? जुमा के दिन गुस्ल करना, ईद उल फितर के दिन, ईद उल अजहा के दिन यानी कुर्बानी के ईद के दिन, एहराम या हज या उम्रा का आप बांध रहे हैं तो उस वक्त भी गुस्ल करना सुन्नत है। हज करने वाले को क्या है, अरफे के दिन गुस्ल करना मसनून और सुन्नत है। मुस्तहब वजू कब मुस्तहब होता है? तो मुकद्दस रातों में, जैसे शब बारात है, शब कदर है, और अरफे की शब में सूरज गहन चांद गहन के वक्त, नए कपड़े पहनने के वक्त, सफर से वापसी के वक्त, मक्के मुअज़्ज़मा में दाखिल होने के वक्त, तवाफ़ ज़ियारत के लिए मदीने मुनव्वरा में दाखिल होने के वक्त, ताज़ीम व तकरीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी नहाना मुस्तहब है। और बारिश की तलब के लिए दुआ अगर कर रहे हैं तो उस वक्त भी क्या है, गुस्ल मुस्तहब है। गुस्ल के फराइज पीछे भी बयान हो चुके हैं। इख्तिसार के साथ नाजरीन हम आपके गोशगुजार कर रहे हैं। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी लेना, तीसरा तमाम जिस्म पर पानी बहाना। इन चीजों पर सिर्फ एक मर्तबा भी पानी बहाना फर्ज है,
اور ان چیزوں سے اگر کوئی جگہ بال برابر بھی خشک یعنی سوکھی رہ جائے تو پھر غسل نہیں ہوگا. کم از کم ایک مرتبہ بھی پانی بہا دے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن خیال رہے کہ کوئی چیز خشک نہ رہے، سوکھی نہ رہنے پائے. غسل کی سنتیں کیا ہے؟ غسل میں 5 سنتیں ہیں. دونوں ہاتھوں کا پاؤں تک دھونا اور شرم کا اپنی دھونا، جسم سے نجاست یعنی گندگی جہاں لگی ہو اس کو دور کرنا. نمبر 4 وضو کرنا اور تمام جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا. یہ غسل کی سنتیں ہیں. تو ناظرین یہ دوبارہ پھر آئے ہیں. اچھا، غسل کے مکروہات کیا ہے؟ یہ چیزیں پانی نہانے میں سے ہے بلا ضرورت ایسی جگہ نہانا جہاں کسی غیر محرم کی نظر پہنچ سکے. کیا کوئی کسی کی نظر نہ پڑے ویسی جگہ نہائے. برہنہ نہانے والے کو قبلہ رو ہونا یہ بھی مکروہ ہے. بسم اللہ کے سوا اور دعاؤں کا پڑھنا، بلا ضرورت کلام کرنا اور وہ امور جو وضو میں مکروہ ہے ان کو انجام دینا، یہ غسل کے مکروہات میں سے ہیں. اس کے بعد ناظرین یہ ساری چیزیں گزشتہ بیان ہو چکی ہے. پھر پانی کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں. پانی کے اقسام. پانی 2 قسم کا ہے، ایک مطلق اور دوسرا مقید. مطلق سے مراد بہنے والا پانی اور دوسرا ٹھہرا ہوا پانی. پھر ٹھہرے ہوئے پانی کی 2 قسمیں ہیں، کثیر اور قلیل. اگر قلیل پانی میں جو 2 ڈرم سے کم ہو اور 10x10 ہاتھ سے کم ہو وہ قلیل کہلاتا ہے، اور اس میں ذری بھی نجاست اگر گر جائے تو وہ اس پانی استعمال کے قابل نہیں ہوگا. اگر کثیر ہے اور بہتا ہوا پانی ہے اس میں گندگی گر جائے تو پھر اس سے وضو اور غسل بھی جائز ہے، بشرطے کہ اس کے پاک کرنے کا طریقہ ڈول وغیرہ نکالنا وغیرہ بتلایا گیا ہے. جی اس کے بعد تیمم کے مسائل. شاید گزشتہ بھی تیمم کا مطلب کے بارے میں آیا ہوگا، لیکن آج اس کو بھی ذکر کر کے آخری ہم آگے بڑھ جائیں گے. پھر اس کے بعد نماز وغیرہ کا بیان آگے شروع ہو رہا ہے، اس کو شروع کریں گے. تیمم کے معنی ارادہ کرنے کے ہے. پاک مٹی یا مٹی کی قسم جو نیت کے ساتھ ہاتھ مار کر چہرہ اور دونوں ہاتھوں پر مسح کرنے کا نام تیمم ہے. تیمم وضو اور غسل کا قائم مقام ہے، یعنی بے وضو اور جنوبی یا کوئی ایسی عورت جو پانی پر قدرت نہ ہو تو وضو اور غسل کے بجائے تیمم کر سکتی ہے. وضو اور غسل کے بجائے یہ تیمم نائب ہے وضو اور غسل کا. اگر پانی نہ ہونے کی صورت میں یا پانی اتنی دور ہے کہ وقت نماز کا نکل جائے گا، آپ جا کر وضو کرے یا غسل کرے تو ایسی صورت میں آپ تیمم کریں گے اور نماز ادا کریں گے. تیمم کے ایک تیمم سے کئی وقت کی نمازیں اور فرض نفل وغیرہ سب ادا ہو سکتی ہے. تیمم وقت نماز سے قبل جائز ہے اور وقت کے جانے سے باطل نہیں ہوتا. تیمم کیا ہوا شخص وضو کیے ہوئے آدمی کی امامت بھی کر سکتا ہے. تیمم کے صحیح ہونے کی 6 شرطیں بیان کی گئی ہے.
کہ سب سے پہلے نیت کریں گے، اس کے بعد مسح کرنا، 3 یا زیادہ انگلیوں سے مسح کرنا، مٹی یا مٹی کی جیسی چیزوں کا ہونا، اور مٹی یا اس جیسی چیزیں پاک کرنے والی ہونا، پانی پر قدرت کا نہ ہونا، اور حالت اسلام کا ہونا، اور اعضائے تیمم پر یعنی مسح کا نہ ہونا، یعنی کوئی روکنے والی کوئی چیز کا لگے ہوا نہ ہونا جہاں پر آپ تیمم کر رہے ہیں مٹی سے۔ اور عورتوں کے لیے حیض و نفاس کا موقوف ہونا بھی شرط ہے، اگر ان میں سے ایک بھی شرط بھی فوت ہو جائے یا ترک ہو جائے تو پھر تیمم نہ ہوگا۔ یہ تیمم کے شرائط ہے، نیت کا ہونا، مسح کرنا، مٹی کا پاک ہونا، کیا پانی کا نہ ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہے تیمم کے شرائط میں سے ہیں۔ اب جن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، انہی چیزوں سے وضو کا تیمم بھی ٹوٹتا ہے، اور جن سے غسل واجب ہوتا ہے ان سے غسل کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی غسل آپ پر فرض تھا، پانی نہیں دستیاب اویلیبل نہیں کی گئے تو آپ تیمم کریں۔ اب تیمم کرنے کے بعد پھر آپ کو غسل کی حاجت ہوئی تو پھر آپ کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کے لیے آپ تیمم کرے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے وضو کرے، اب وضو کے بدلے تیمم آپ کرے تو پھر وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تیمم اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ غسل وضو وغیرہ کے سارے متعلق تیمم کے متعلق یہ چیزیں شاید دوبارہ آئی ہے، اور اس وجہ سے ہم جلد آگے بڑھتے گئے اختصار کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں پھر استنجا کیسا کرنا، کہ شاید یہ بیان آیا یا نہیں آیا معلوم نہیں ہے۔ پھر نماز کے اوقات کا بیان اس کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ آخری چند باتیں استنجا کے متعلق سماعت کر لیں۔ مقام نجاست، آگے یا پیچھے سے نجاست کے دور کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ عربی میں طہارت لینا جس کو ہم بولتے ہیں، کیا وضو کے لیے گئے آپ، طہارت میں پیشاب کے لیے گئے یا براز کے لیے یعنی خانے کرنے کے لیے گئے آپ، تو اس کے لیے پانی کا استعمال کرنا یا طہارت لینا اس کو استنجا کہا جاتا ہے۔ تو استنجا کا کرنا سنت مؤکدہ ہے جب نجاست اپنی نکلنے کی جگہ سے پھیل نہ گئی ہو۔ اگر پھیل کر درہم برابر ہو گئی ہو تو اس کا دھونا واجب ہے، اور اگر درہم یعنی سکے سے زائد ہو تو پھر دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ خالی پیشاب کے بعد استنجا کرنا مستحب ہے، یعنی پانی کا یا ڈھیلے کا وہ بھی طاق عدد میں لینا، 3 سے کم نہ ہو۔ یہ شوافے کے نزدیک ہے، اور احناف کے پاس 1 سے بھی اگر استنجا آپ کر سکتے گئے تو پھر کافی ہے۔ استنجا ڈھیلے اور پانی دونوں سے کرنا چاہیے، اگرچہ صرف ڈھیلے یا پانی پر اکتفا کرنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن دونوں کا جمع کرنا افضل ہے۔ ڈھیلے لیں پھر اس کے بعد پانی کا استعمال کریں، یہ افضلیت ہے۔ پانی سے استنجا کرنے میں ضروری ہے کہ تنہائی ہو، اور اگر بغیر لوگوں کے سامنے سطر کھولے استنجا ممکن نہ ہو تو پانی سے استنجا یعنی طہارت لینے کو ترک کر دے، خالی ڈھیلا استعمال کر کے اسی پر اکتفا کرے۔ استنجا میں ڈھیلوں کی کوئی تعداد مسنون نہیں ہے، بلکہ پاکی و صفائی شرط ہے۔ ڈھیلے اتنے ہو، 3 ہو
جیسا شوافے کے نزدیک ہے، یہاں پر احناف کے نزدیک نہیں ہے. ایک ڈھیلے سے بھی اگر پاکی اور طہارت اور صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو کافی ہے. البتہ مستحب یہ ہے کہ طاق ہو، یعنی کم سے کم 3 ہو، اور کسی مرد کے ہاتھ شل ہو گئے ہو، یا تو ایسی صورت میں اس کی بیوی استنجا کرا دے. اگر بیوی معذور ہو تو شوہر کرا سکتا ہے، اگر شوہر نہ ہو تو پھر استنجا معاف ہے. جن چیزوں سے استنجا جائز ہے وہ کون سی چیزیں جس سے ہم کیا ہے طہارت حاصل کر سکتے ہیں؟ مٹی کے ڈھیلے ہونا اور پتھر یا ریت اور پانی سے تو سنت ہے، ان کے علاوہ ہر اس چیز سے جو پاک ہو اور نجاست کو دور کر سکے جائز ہے. البتہ جانور کی کھالیں، جانوروں کا چارہ، درختوں کے پتے، جو چیزیں قیمت دار ہو یا قابل احترام ہو، کپڑا، کاغذ کا لکھا ہوا، خواہ سادہ ہو یا وضو کا بچا ہوا، یا زمزم کا پانی، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے. نیز پختہ اینٹ، ٹھیکری، کوئلہ، لوہا، کانچ، ہڈی، چونا اور غیر کی دیوار اور لید اور کل ناپاک چیزیں، اور جس ڈھیلے یا پتھر سے استنجا ہو چکا ہو، ان تمام چیزوں سے بھی استنجا یعنی طہارت حاصل کرنا مکروہ ہے. تو ناظرین کرام، یہیں پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں. تو آج کے درس میں دوبارہ وضو کے متعلق، غسل کے متعلق، تیمم کے متعلق اور استنجا یعنی طہارت لینے کے متعلق دوبارہ بیان آیا ہے، اس لیے ہم اس کو اختصار کے ساتھ آگے بڑھتے گئے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیے ہیں. پھر آئندہ اب نماز کے اوقات کے متعلق بیان آ رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کی تفصیل رکھی جائیں گی. اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، کچھ سوال؟ انشاءاللہ دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما. آمین. ہماری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، توفیق دے ہم سب تجھ سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.